السلام علیکم دوستو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ آپ بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مسلمان ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مخصوص عبادت کی طرف رغبت پیدا کر دی۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا، فوری طور پر آپ کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور پھر بڑی تحقیق و جستجو کے بعد جب اسلام کی صداقت اور سچائی ان کے سامنے واضح ہوئی تو فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا بہت کمال کا قصہ ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ کے اسلام قبول کرنے کے حالات کو جانتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم سوار ہو کر مکہ مکرمہ کو جاؤ اور اس شخص کا حال اچھی طرح دریافت کر کے مجھے بتاؤ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے۔ یہ سن کر ان کا بھائی روانہ ہوا، مکہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ پھر ابو ذر کے پاس واپس آیا، انہیں بتلایا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے اور ایک کلام سناتا ہے جس کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ ابو ذر نے کہا، تیری اس بات سے جو مطلب تھا وہ پورا نہیں ہوا، یعنی میری تسلی نہیں ہوئی۔ آخر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود اپنا انتظام کیا اور پانی کی ایک پرانی مشت سنبھالی اور چلتے چلتے مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تلاش کیا، مگر وہ آپ کو پہچانتے نہ تھے اور انہوں نے آپ کا کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ رات کو کچھ وقت گزر گیا، علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر ہے۔ خیر، ابو ذر سیدنا علی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نہ ابو ذر نے کوئی بات کی اور نہ علی نے کچھ پوچھا۔ صبح کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی مشک اٹھائی اور توشہ لیا اور پھر مسجد میں آ گئے اور سارا دن وہیں رہے۔ شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے لیٹنے کی جگہ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے اور کہنے لگے کہ ابھی تک اس شخص کو اپنے ٹھکانے کا علم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ دونوں میں پھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرا دن ہوا تو پھر علی رضی اللہ عنہ نے ان سے یہی گفتگو کی۔ وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی بتلائیں کہ آپ کو کون سی چیز یہاں لے کے آئی ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کرتے ہو کہ تم میری رہنمائی کرو گے تو پھر میں بتاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پختہ وعدہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں جو خبر پہنچی ہے وہ بالکل حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب تم ایسا کرنا کہ صبح کو میرے پیچھے چلتے آنا۔ اگر میں کوئی خوف کا معاملہ دیکھوں گا تو اس طرح کھڑے ہو جاؤں گا جیسے کوئی پیشاب کرتا ہے، اور اگر میں چلتا رہوں تو تم بھی چلتے رہنا، اور میں جس گھر میں داخل ہوں تو تم بھی اس گھر میں داخل ہو جانا۔ خیر، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ابو ذر بھی وہیں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اسی جگہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب تم اپنی قوم کی طرف جاؤ اور ان سے میرا حال بیان کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو با آواز بلند ان مشرکین مکہ کے مجمع میں کلمہ پکار کر کہوں گا۔ چنانچہ وہ نکلے اور مسجد حرام میں آ کر انہوں نے با آواز بلند پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قریش کے لوگوں نے انہیں مارا حتیٰ کہ نیچے پٹک دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان پر جھک پڑے اور کہا، تم پر افسوس ہے، تم جانتے نہیں یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور تمہارے سوداگروں کے شام کے راستہ میں یہ قبیلہ آباد ہے۔ عباس نے انہیں چھڑا لیا۔ ابو ذر نے دوسرے دن پھر یہی کیا۔ لوگوں نے پھر انہیں مارا اور ان پر ٹوٹ پڑے۔
پھر عباس رضی اللہ عنہ ان پر جھکے اور ان کو چھڑایا۔ اس طرح سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ حق مشرکین مکہ کے سامنے بآواز بلند کیا۔ کسی بھی تکلیف کی، کسی پریشانی کی، کسی اذیت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس طرح سے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔